ونستعينه نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله کل میں نے ایک بات دہرائی تھی اللہ کے ذکر کے بارے میں کہ شیطان سے مومن کی نجات اگر ممکن ہے تو اللہ کے ذکر ہی سے نجات ممکن ہے، نہیں تو شیطان مومن کے سر پر سوار ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ یجری من الانسان مجرى الدم، جہاں جہاں رگ و ریشے میں نسوں میں خون دوڑتا ہے وہاں شیطان بھی چل سکتا ہے۔ تو ایک بات تو کھل گئی کہ اللہ کا ذکر ہی وہ قلعہ ہے جس سے انسان مومن کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہی سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز ایسی طاقتور نہیں ہے کہ شیطان کے مکر سے، قید سے مومن اپنے دین و ایمان یعنی اپنی آخرت کی حفاظت کرے۔ اسی لیے ذکر کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں بہت بل دے کر فرمایا گیا ہے، اور ذکر کا جہاں قرآن میں ذکر آتا ہے عام طور پر تو ایک بات ایسی ہے جو کسی عبادت کے سلسلے میں نہیں ہے۔ اللہ تاکید کرتا ہے کہ ذکر کرو، بہت کرو۔ یہ کسی چیز کو تاکید کرنا کہ بہت کرو، یہ اللہ کے ذکر کی خصوصیت ہے۔ اب ایک چیز میں کہتا ہوں آپ سے، قرآن کے اندر ہے ذکر ہی کے سلسلے میں، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، میرے بندو میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت والجلال کہتا ہے
میرا بندہ جو نطفہ ناپاک سے پیدا ہوا ہے، میں تجھے یاد کروں؟ ہاں ایک چیز ہے، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں۔ اگر تو نے مجھے بھلا دیا، مجھے تیری ضرورت تو ہے نہیں، تجھے میری ضرورت ہے۔ تو مجھے یاد کر تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تجھے یاد کروں گا۔ تو بڑی عجیب بات ہے، صوفیہ ان میں دو طبقے ہیں صوفیہ میں، ایک تو وہ ہیں جو صوفی ہیں مگر جاہل ہیں، جانتے ہی نہیں کچھ، قرآن کو نہیں جانتے، حدیث کو نہیں جانتے، مگر ان کے پیچھے رہتے ہیں چپتے ہوئے جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو نہ جانتے ہیں نہ پیچھے رہتے ہیں، جو ان کا جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ان سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ ایک صوفی ہیں ثابت بنانی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس دنیا میں رہتے ہوئے جان لیتا ہوں کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیسے جان لیتے ہیں؟ کہا کہ جب میرے دل میں اللہ کے ذکر کی طلب ہوتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، تبھی تو طلب ہوئی ہے۔ لوگوں نے، علماء نے، اہل اللہ نے اللہ سے تعلق کے لیے کسی گوشے کو چھوڑا نہیں۔ یہ پتہ چلا ان کی اس تحقیق کے بعد کہ ہمارا دل سے دنیا میں اللہ کو یاد کرنا یہ نتیجہ ہے اللہ کا ہمیں یاد کرنا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں، اس لیے جب جب یاد آئے اللہ، آدمی کہیں بھی کھڑا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، تو اسے اپنے رشتے کو، اپنی طلب کو اللہ کی طرف بڑھانا چاہیے۔ کہاں تک بڑھائے؟ حدیث میں یہ بھی موجود ہے، جہاں تک بڑھاتا رہے فنا ہو جائے، بات ذکر اللہ کرتے کرتے ہو جائے۔ یہ بھی ایک مرتبہ ہے کہ ذکر کرتے 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 فنا ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آقا، سب سے زیادہ ذکر کرنے والا بندہ جو اللہ کا پسندیدہ ہے کون ہے؟
سب سے پسندیدہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا وہ سب سے زیادہ پسندیدہ۔ اللہ کا ذکر بیٹھے ہوئے کرتا رہتا ہے، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک وہ شخص ہے جو میدان جنگ کے اندر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے، کیا اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کا نبی کیا جواب دیتا ہے؟ دیکھیے، فرماتے ہیں اگر جہاد فی سبیل اللہ میدان جنگ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے کہ ایمان عام ہو جائے، اور اس طرح جہاد کر رہا ہے کہ اس کی تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ خود سر سے پیر تک خون ہی خون میں بچھڑ گیا، یعنی سارے اسباب موت آ گئے، مرنے والا، فرماتے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے کا مرتبہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ ذکر اللہ ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ کیا مطلب ہے ذکر کرنا؟ ذکر کے معنی یاد ہی کیا؟ اس کے بے شمار طریقے ہیں ذکر کرنے کی تلقین ہے، کس طرح کرو۔ ہر ذکر کے لیے کس طرح کرو، کب کرو، نہیں، ایسا بھی ہے بھائی نماز ذکر ہے 5 مرتبہ پڑھو، یہ وقت ہے ان کے، ایسے بات ذکر ہیں جن کے لیے کوئی وقت ہے، ہر وقت اللہ اللہ اللہ، یہ بھی ذکر ہے، کوئی وقت تھوڑی بتائیے۔ تجربہ کرنے والوں کا تجربہ ہے، تجربہ کر کے انہوں نے متعین کر دیا اس طرح کرو، جس کو جو بتا دیا کر لو، ورنہ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں۔ یہاں تک کہ آدمی کا جہاد فی سبیل اللہ کرتے کرتے مر جانا، سر سے پیر تک خون میں بچھڑ جانا، دشمن سے جہاد کرتے کرتے تلوار کند پڑ گئی، ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کے ذکر کرنے والے کا مرتبہ اس سے بلند۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابواب دعوات کی ابتدائی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سبق المفردون۔ آپ کہیں سفر سے تشریف لا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت تھی، آپ نے لوگوں سے تذکرے میں ویسے ہی کہہ دیا بھائی مفردون، آج سب پکڑے گئے۔ لوگوں کے ذہن میں بات آئی آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مدینہ منورہ قریب ہوتا جا رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ مفردون،
سبقت لے گئے آج سب سے. تو صحابہ نے پوچھا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ یا رسول اللہ، آپ کن کو فرما رہے ہیں مفرد؟ الگ تھلگ، سب چیزوں سے دور، یہ مفرد بس ایک طرف لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو اپنا نشانہ نہ کچھ سوچتے ہیں نہ باقی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی. فرمایا المستحترون فی ذکر اللہ حترا، ہاتھ تارا، ہتارا، اس کے معنی آتے ہیں اسی سے مستحتر ہے، اللہ سے اتنا شغف ہے، اپنے اللہ سے ایسا تعلق ہے اور ہر وقت تعلق ہے کہ اگر مجلس میں بیٹھ کر بات کرتا ہے تو اللہ کی بات کرتا ہے، خود بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، بازار میں چلتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر، ہر جگہ اللہ کا ذکر اس طرح رگ و ریشے اور دل دماغ میں اس کے بسا ہوا ہے. جہاں بھی بات کرتا ہے اللہ کی بات کرتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ پہلی بات ہر وقت اللہ اس کو یاد رکھتا ہے اور یہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ سبقت لے گئے. ہمارے اولیاء اللہ کی زندگی ایسی ہی زندگی تھی، جن کو ہم نے دیکھا اور جن کو نہیں دیکھا چلے گئے. وہ خدا جانے کتنا اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے. میں کہتا ہوں میری والدہ سنائے گا، میں چھوٹا سا جب چلے گا والدہ میں کسی وقت کہتی تھی کہ آپ کو کسی کی فکر ہی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں گھر کے اندر، بچوں کے کپڑے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. آپ ہنستے رہتے تھے اور پھر ہاں ہمیں اپنے اللہ کے سوا کسی سے کوئی تعلق نہیں. ایسے لوگ ہوا کرتے. آج تصور ہے کہیں اس کا. آدمی دنیا کی نظر صبح سے شام تک دنیا کی فکر ہے، اللہ کے ذکر کی گرمی کہاں سے آدمی کے اندر پیدا ہو جائے، مگر پیدا ہونی چاہیے. ہمارا قصور ہے، موت کے بعد ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے، کیا منہ دکھلائیں گے؟ کیا تعلق ہے ہمارا؟ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں دنیا بیکار ہو جائے. آدمی چاہے تو ہو سکتا ہے، مگر چاہے ہم فنا ہیں دنیا کی دولت میں، سوتے ہوئے اسی کے فکر، جاگتے ہوئے اسی کی فکر، صبح سے شام تک اسی کی فکر میں لگے ہوئے. ہم دیکھتے ہیں، اپنے حال کو دیکھتے ہیں، ہم اور آپ سب اپنے حالات کو جانتے ہیں. ہم
دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ کے ذکر سے اتنا لگاؤ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ کی یاد کے سوا کوئی دوسری ایک سانس بھی آ رہا ہے تو اسی کی عنایت سے، ایک لقمہ بھی مل رہا ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے. جسم کے اوپر کپڑا اور سر پہ ٹوپی ہے، خدا کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے قدرت اور عنایت اور رحمت کا کرشمہ نہ ہو. تو پھر اللہ کی یاد بھی مومن کے دل میں ایسی ہونی چاہیے. ہمارا قصور ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر وہ جلن اور تپش اللہ کی یاد کی نہیں رکھنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کا نبی جو فرما رہا ہے بیکار نہیں ہے. آپ کی امت میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہے ہیں جو اسی طرح اللہ کی ذات سے محبت اور تعلق رکھا کرتے ہیں. جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں بلکہ ہم کہیں اور سچ بات جن کا نام لے کر ہمیں روٹی ملتی ہے، حقیقت ہے ان بزرگوں کو اللہ کی ذات سے ایسا ہی تعلق اپنے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کا تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہو اور برابر انسان اللہ کی یاد میں، اللہ کی طلب میں اپنی زندگی کو لگا دے اور اپنا مرنا اللہ کی محبت، اس کے ساتھ تعلق اور اسی طرح جینا لگ جائے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ذکر اللہ کی یہ خصوصیت ہے. اب آ گئے ہیں، ذکر کرتے ہیں، رات میں بھی ذکر کرتے ہیں، تو ذکر کرتے رہتے ہیں. تو خوش قسمتی کی بات ہے، کون جانتا ہے کہ کبھی رمضان میں حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور ہوتا ہے تو کس حال میں ہوتا ہے. یہ جو وقت مل رہا ہے اس کو بہرحال غنیمت سمجھ کر اللہ کی ذات سے اپنے رشتے اور تعلق کو کسی طرح سے اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے اور اپنی ذات سے ایسی ہی محبت پیدا فرما دے جو دنیا کی ہر چیز کی محبت سے بلند و برتر اور اللہ کی محبت ہمارا اوڑھنا بچھونا سونا اور جاگنا مل جائے. آخر دعوانا